مجھے ہم سب کو بابا محمد رفیق کے اسران جو ہیں بچے جو ہیں ان کی طرف سے یہ سجائی گئی محفل پاک کی اس خوبصورت بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے اور بابا محمد رفیق کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ احباب ذی وقار، پہلے نمبر پہ تو یہ جو آپ اور میں کام کر رہے ہیں، محفل کوئی بھی سجائیں جس میں خدا کا ذکر ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، پھر اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں کی جائیں، وہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی، وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول محفل ہوتی ہے۔ اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا ایک دن تشریف فرما تھے تو سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا بھی جنت کی کیاریوں میں جایا کرو اور وہاں سے خوب جا کے کھایا بھی کرو اور پیا بھی کرو۔ سرکار کے یہ سچے اور سچے غلام انہوں نے بڑا تعجب کیا اس بات پہ بھی، حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں جایا کرو اور وہاں سے خوب کھایا بھی کرو اور پیا بھی کرو۔ ایک نے عرض کی فدا کا بھی باؤنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی آپ نے تو فرمایا ہے کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ما فوق السماوات، کہ جنت تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم کس طرح جنت میں جائیں اور جا کے وہاں سے کھائیں بھی اور وہاں سے پیئیں بھی؟ تو صحابہ کہتے ہیں میرے آقا مسکرائے۔ اللہ کے محبوب کے لبوں سے جب مسکراہٹ نکلتی تھی، گناہگاروں کو پتہ چل جاتا تھا ہماری بگڑی بات اب بن گئی ہے۔ سرکار کی مسکراہٹ نکلی اور سرکار نے فرمایا تمہیں میں جنت کی کیاریوں کے متعلق بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا اس جگہ پہ چلے جاؤ، وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں۔ ایک مسجد بھی ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے، اور ذکر کی یہ برکت ہے عام جگہ پہ کیا جائے تو وہ بھی جنت کی کیاری ہے، اور پھر مسجد تو پہلے ہی جنت کی کیاری ہے۔ اب سرکار نے جب اتنی بات کی، اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا وہاں پہ جا کے کھایا بھی کرو اور پیا بھی کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کھانا اور پینا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب وہاں پہ جاؤ تو جی بھر کے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنا یہ تمہاری روح کی خوراک ہے۔ یہ جو ہم کو جملہ سنتے ہیں پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ذکر پھر ذوق اور شوق سے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کی غذا ہے جو اللہ کے محبوب کے قدموں کے صدقہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار جو میں نے آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا ہے، اللہ نے کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ احسان کا بڑا طویل معنی ہے، سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت ہی آگے حد تک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ سرکار عشاء کی نماز پڑھ لے، میرے آقا نے فرمایا عشاء کی نماز ہو اور میرے لبوں پہ سورہ فاتحہ ہو اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دے۔ عشاء کی نماز اور اس عشاء کی نماز کے ساتھ سرکار نے فرمایا میرے لبوں پہ کیا ہو؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے حکم یہ ہے کہ جس کی فاتحہ نہیں لا صلاۃ، اس کی نماز بھی نہیں۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ سرکار نے کہا میرے لبوں پہ سورہ فاتحہ ہو اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سرکار نے کہا میں نماز وہیں پہ چھوڑ دوں، پہلے جا کے اپنی ماں کی آواز سنو، جو اس نے آواز کی میں اس آواز کا جواب دوں، اپنی ماں کے کام آؤں، پہلے ماں کا کام کروں گا، پھر واپس لوٹ کے آ کے میں نماز پڑھوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ احسان کا حکم یہ دیا گیا ہے، نماز ایک حکم ہے لیکن ماں باپ کے لیے اللہ نے کہا ہے ایک حکم ہوتا ہے، اور اس حکم سے جو اگلا درجہ ہوتا ہے وہ احسان کا ہوتا ہے۔ پہلے ماں باپ کا حق ہے آپ پر، پھر باقی حق سارے بعد میں۔ اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اللہ نے کہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ ان کا جب میں روٹی کے ایک طرف بیٹھوں گا میری ماں کی بھی نظر روٹی پہ ہوگی، میری نظر بھی ہو سکتا ہے میں وہ لقمہ توڑ لوں جس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو۔ احسان کا معنی ہے اپنا حق بھی اپنے ماں باپ کو دے۔ احسان کا معنی کیا ہے کہ اپنا حق بھی اپنے ماں باپ کو دے دو۔ اگر میں نے وہ لقمہ توڑ لیا جس پر میری ماں کی نظر تھی تو میں حق دینے والوں میں نہیں، حق چھیننے والوں میں سے ہوں۔ تو میں نے اس لیے ساری زندگی ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ قرآن نے کیا ہمیں حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک بندہ آیا، جوان تھا، کڑیل، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میں کمائی کر کے لاتا ہوں مجھ سے پیسہ مانگتا ہے، میں کمائی کر کے لاتا ہوں، وراثت کا مال نہیں تھا، اس کی ذاتی محنت تھی، میں کمائی کر کے لاتا ہوں، میرا باپ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ پیسے مانگتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالی، ابھی کا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ ہم لاکھ جوان ہوں اور اپنی محنت سے کماتے پھرے، وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ مال ہمارے ماں باپ کا ہے۔ آج تو ہم دھکے مار کے ماں باپ کو باہر نکال دیتے ہیں، ان کا مال کمایا ہوا بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تبلیغ کی؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے مال پہ اپنا حق بھی نہ جتلاؤ کہ میں نے کمایا ہے، بلکہ تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا مال ہے۔ انہیں دے، حالانکہ میں نے جو تجزیہ کیا ہے 99% ماں باپ مال کے طالب نہیں ہوتے، انہیں مال کی طرف کبھی وہ آپ کو نہیں کہیں گے نیا جوتا لا دے، کبھی نہیں کہیں گے نیا جوڑا لا دے، کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے بھی آج کوئی بار بازار میں لے جا، نہیں، ان کی حسرتیں ہیں، اور وہ حسرت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ حسرت یہ ہے کہ جیسے میں بچپن میں اپنے بچے کو میٹھی میٹھی گاہیں گاتے باتیں سناتا تھا، میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کے مجھے بھی کچھ چند باتیں سنائے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور کوئی حسرت نہیں ہوتی، ماں کی بھی حسرت ہوتی ہے، باپ کی بھی حسرت ہوتی ہے، بیٹا میرے پاس بیٹھے اور چند ایک راز اور نیاز کی میرے ساتھ باتیں کرے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ان کا ایک بچہ تھا، باپ نے پرورش کی اور بچپن میں اس نے باپ نے گیند لے لی، وہ دریا کے کنارے پہ چلے گئے، بچہ پھینکتا ہے باپ اٹھا لاتا ہے، بچہ پھینکتا ہے باپ اٹھا لاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک دن کبا کے کنارے پہ بیٹھ گیا، بلڈنگ کی بنیرے کے اوپر بیٹھا، بیٹے نے ایک بار پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کبا ہے۔ یہ کر کیا رہا ہے؟ کائے کائے، یہ بولتا ہے، بولیاں لگا۔ تو باپ لکھتا رہا پین کے ساتھ کہ اس نے 100 بار اپنے بچے کا جواب دیا، اور ہر جواب میں کہتا ہے بسم اللہ میرا بیٹا، یہ کبا ہے، کہہ کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس نے وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ چلتے چلتے بڑھاپا آ گیا، بابا جی بوڑھے ہو گئے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو بابا جی نے جان بوجھ کے بابا جی نے
ایک سوال تو کہا بیٹا یہ کیا ہے سامنے؟ اس نے کہا ابو جی یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کعبہ بیٹھا ہے۔ دوسری بار پھر کہا، جب تیسری بار بابا جی بولے نا، وہ بچہ کہنے لگا بابا جی آپ پاگل ہو گئے، آپ کو جب ایک بار بتایا ہے کعبہ بیٹھا ہے، بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ بابا جی نے کہا ہاں بیٹا واقعی ہم پاگل ہو گئے، کیونکہ ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا، آپ کو اپنا جانا تھا، ہم پاگل ہو گئے۔ اس نے وہ پرچی نکالی، کہا بیٹا یہی وہ پرچی ہے جس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی تو چیک کروں کہ میرا بچہ، میں نے زندگی میں کتنی اس کی پرورش کی، کتنے اس کے دکھ سکھ اپنے دکھ میں بدل کر تیرے سکھوں میں بدلی تیری زندگی، چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آئی میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھ تو نے 100 بار مجھ سے پوچھا، میں نے ہر پوچھنے پہ بسم اللہ کہا تھا، میں نے ہر پوچھنے پہ کیا کہا؟ بسم اللہ بیٹا بتا، بسم اللہ بیٹا بتا، اور تجھے 2 سے 3 بار بھی چیک کیا لیکن تو وہ کر نہ سکا۔ تو ماں باپ کی اور کوئی حسرت نہیں ہوتی، اولاد سے زیادہ حسرت یہی ہوتی ہے، بیٹا پوچھ لے ابو میں جا رہا ہوں کام پہ، آئے تو سلام کرے ابو جی میں آ گیا ہوں، امی جی میں آ گیا ہوں، وہ اتنا کچھ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی طلب اور تڑپ نہیں۔ اب اب اسی مکان ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سرکار کے پاس ایک عورت آئی، اسے امام نسبی نے شرح عقائد نسبیہ میں بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم ایک دن آئے تو صحابہ کو حضور نے ایک کہانی سنائی۔ حضور نے فرمایا میں آج قبرستان گیا تھا، اللہ کے محبوب سے انہوں نے پوچھا پھر یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا جب میں قبرستان گیا نا، اللہ نے میری نبوت کی روشنی مجھے دی اور میں نے کیا دیکھا کہ اس قبرستان کی ساری میتیں، ان کی ارواح قبروں سے باہر ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی، اور وہ سارے خوش نصیب میتیں تھی جن کو اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نواز رہا۔ سرکار کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بھئی سارے قبرستان والوں پہ اتنا اللہ کا کرم، اتنی مہربانی، یہ کس طرح ہو گیا؟ حضور کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی قسم کا تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک بڑھیا مائی بیٹھی کے اوپر ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہے۔ یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے، بڑی کام کی ہے۔ میں اس مائی کے پاس گیا تو اس نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے پوچھا ماں جی یہ سارے بندے اللہ کی رحمتیں اپنی جھولیاں پھیلا کے سمیٹ رہے ہیں تو تو یہاں پہ ایک کونے میں بیٹھی ہے؟ وہ مسکرا پڑی، اس نے کہا آقا یہ سارے کا سارا جو اللہ پورے قبرستان والوں پہ کرم کر رہا ہے یہ میری وجہ سے کر رہا ہے۔ بندہ کوئی نیک قبرستان چلا جائے وہ خود تو بخشا ہی جاتا ہے، اس کے وجود کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی بخشے جاتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ کس طرح؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے جو میں مدینے میں جم کے آئی تھی اور میں نے اس کو جب جنا تارا تو میری گود میں آیا تو میں نے سب سے پہلے جو کلمہ اس کے لبوں پہ جاری کروایا تھا وہ آپ کا درود پڑھایا، پھر میں نے اپنی گود میں بٹھا کے اسے قرآن پڑھاتی رہی، میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا، قرآن پڑھایا۔ میں لوٹ کے آ گئی ہوں، مر گئی ہوں تو وہ کھجوریں بیچتا ہے مدینے میں، کام کیا کرتا ہے؟ پتہ چلا ماں باپ کو بخشانے کے لیے صرف مسلح پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بالکل مسلح پہ بیٹھے گا تو بخشا جائے گا۔ آپ ریڑھ لے کے کھجوریں بیچیں یا آپ تجارت کریں یا آپ گلی والے بولی لگا کے سامان بیچیں یا آپ دکان پہ بیٹھے، اگر آپ صحیح ہیں کام جو مرضی کریں ماں باپ کی بگڑی بات بن جاتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کھجوریں بیچتا ہے، تہجد ٹائم اٹھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ بورا اٹھاتا ہے اپنے پیچھے ڈالتا ہے، باغ میں جاتا ہے، وہاں سے کھجوریں لیتا ہے، کھجوریں لے کے گھر آتا ہے، جاتا بھی قرآن پڑھتا ہے اور آتا بھی قرآن پڑھتا ہے، پھر کھجوریں لے کے ریڑھی پہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ریڑھی دار بندے جو ہے نا بڑا سچا سچا مال آگے لگاتے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ، کوئی بھی ریڑھی دار ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ پھل لگاتا ہے کیونکہ اس کی ساری دنیا وہ ہے، اس کا محل بھی وہ ہے، اس کا دولت قدا بھی وہ ہے، اس کی تجارت کا سنٹر بھی وہ ہے، تو وہ بڑی محبت سے ریڑھی کو سجاتا ہے، اور جو جتنی محبت سے اپنے کام کو سجاتے ہیں انہیں رزق بھی اللہ اتنا زیادہ دیتا ہے۔
وہ ریڑھی پہ کھجوریں لگاتا ہے، ایک ایک کھجور لگاتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے۔ سرکار جب سارا دن کھجوریں بیچ کے رات ریڑھی پہ کپڑا ڈالتا ہے، ڈال کے کہتا ہے یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے میں نے اپنی ماں کی روح کو اصالہ ثواب کر دیا۔ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا ثواب اتنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس ثواب کی وجہ سے اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی، سارے قبرستان پر۔ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ احسان ہے آپ کا، آپ اپنے ماں باپ کو پڑھ پڑھ کے کچھ نہ کچھ کیا کریں، بخشتے رہیں۔ ماں باپ کو خود پڑھ کے بخشیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، ہر نماز پہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ آج آپ دعا کریں گے، کل آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آج آپ نے نہ دعا کی تو کل اپنے بچوں پہ امید یہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگلی بات یہ کہ اولاد اچھی ہو تو ماں باپ کی پھر بھی کیا ہو جاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ عورت ایک حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم حج کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کیا کرنا چاہتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے، کیا میں اب کسی کو حج کروا دوں تو میرے باپ کا حج ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اگر تیرا باپ مقروض ہوتا، اس نے قرض دینا ہوتا تو کیا تو قرض دیتی تو اس کا قرض ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل، شریعت کہتی ہے باپ مر گیا ہے ہم جنازے پہ اعلان کرتے ہیں کہ قرض کسی نے لینا ہو تو اولاد سے حضور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر قرض ادا ہو جاتا ہے تو تو جو نیکی کرے گی اس نیکی کا ثواب تیرے باپ کو پہنچ جائے گا، باپ کو کیا کرے گا، پہنچ جائے گا۔ حضرت ام سعد کا کنواں آج بھی مشہور ہے کہ نہیں، بیٹا آیا اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں میری ماں بخشی جائے۔ اس وقت مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، سرکار نے فرمایا ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیئیں گے، پیاس لوگوں کی بجھے گی، بخشش تیرے باپ کی ہوتی رہے، تیری ماں کی ہوتی رہے۔ اس لیے ماں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد پہ پھر یہ ذمہ داری آتی ہے وہ ان کو پڑھ کے بھی بخشے، وہ ان کے لیے کوئی ایسے کام کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے اس کو قبر میں جا کے اس کو سکون ہو، اس کی بخشش ہو جائے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا